میں اپنی پارلیمنٹری اپوزیشن کا شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے تو ساری ہماری قوم اکٹھی ہے، یونائٹڈ ہے۔ جناب اسپیکر، 26 جولائی کو جب ابھی میں پرائم منسٹر سویرے نہیں ہوا تھا، تب ہی میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ہندوستان ایک قدم پاکستان کی طرف بڑھائے تو ہم 2 قدم ان کی طرف بڑھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ بر صغیر میں دنیا کے سب سے زیادہ غربت ہے۔ پاورٹی میں بر صغیر کا سب کانٹیننٹ دنیا میں سب سے زیادہ غربت اور غریب لوگ رہتے ہیں، اور یہ میرا ویژن ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جدھر تھوڑے سے لوگ امیر ہوں اور باقی غریبوں کا سمندر ہو۔ اور یہ چائنا نے شو کیا کہ جب چائنا اوپر گیا پچھلے 30 سالوں کے اندر، تو انہوں نے جو ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا۔ لیکن چائنا کی ایک اور اچیومنٹ تھی کہ چائنا کی جتنی بھی ڈسپیوٹس تھیں اپنے نیبرز کے ساتھ، چائنا نے ان ڈسپیوٹس کو بڑی میچورلی ہینڈل کیا۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 15 سال میں جب کہ امریکہ وار آن ٹیرر کے اوپر افغانستان پہ $1 ٹریلین خرچ کر رہا تھا، تو چائنا اسی وقت میں، اس کے باوجود کہ ان کی ڈسپیوٹس تھیں، انہوں نے ایک زبردست انفراسٹرکچر قائم کیا اور دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ ریل سسٹم قائم کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آگے بڑھنا بر صغیر کا یہ ضروری ہے کہ امن ہو، اور جو بھی ہمارے مسئلے ہوں وہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں۔ لہٰذا آفر دی 26 کو، پھر ایک لیٹر بھی لکھا میں نے نریندر مودی کو کہ ہمیں فارن منسٹرز کو ملنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں، لیکن رسپانس اچھا نہیں آیا۔ اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ رسپانس اس لیے اچھا نہیں آ رہا کیونکہ ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کی جو بھی کیمپیننگ ہے اس کا حصے میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں۔ الیکشنز کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم آگے بات چیت بڑھائیں گے۔ اسپیکر صاحب، اس کے بعد ایک اپرچونٹی ملی اور ہم نے سمجھا کہ کرتارپور کو ہم کھولیں۔ وہ ایک کوشش تھی کہ یہ ہماری آگے بات چیت بڑھے، ٹینشنز کم ہوں، ڈائلاگ سے مسئلے حل ہوں، پھر بھی لوور کریں یہ جو ہماری ٹینشنز تھی۔ بدقسمتی سے پھر بھی ہم نے ریئلائز کیا جس طرح کی وہاں سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ بہرحال ہم نے سوچا کہ الیکشنز کی ہم انتظار کریں گے، لیکن ہمیں ایک خوف تھا کہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے، یہ خوف تھا۔ اور اتنے میں پلوامہ ہو گیا۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا اپنا ہاتھ تھا، میں یہ بالکل نہیں کہتا، لیکن جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا، ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تو پاکستان کے اوپر انگلیاں کھڑی ہونی شروع ہو گئی۔ اب کوئی یہ سوچے کہ ٹائمنگ اس کی کیسی تھی۔ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ایک وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی عربیہ کی، ہمیں پتا تھا کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کرنی اور انویسٹمنٹ کے کانٹریکٹس تھے، تو کون سا ملک اتنی اہم ایونٹ کو خود ہی سیبوٹاج کرے اس طرح کا دہشت گردی کروا کے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس سے ہمیں ملنا کیا تھا، یعنی پاکستان کو کیا گین کرنا تھا پلوامہ انسیڈنٹ سے۔ تو ہم نے فوری طور پہ ان کو کہا، میں نے
انڈیا کو ایڈریس کیا اور میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کی آپ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہمیں دیں گے ہم ایکٹ کریں گے، کیونکہ یہ جتنی بھی یہاں پارٹیز بیٹھی ہیں ہم نے سب نے نیشنل ایکشن پلان پہ یہ سائن کیا ہوا ہے، جدھر ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی عام ملیشیا کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے اس میں باقی بھی کنڈیشنز تھی، لیکن یہ اسپیسیفکلی کہ ایک جو بھی پرانی حکومت کی پالیسیز تھیں، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے پاکستان اپنی نہ سوئل کو استعمال کرنے دے گا کسی قسم کی دہشت گردی، نہ ان گروپس کو چلنا دے گا جو کہ عام گروپس ہیں۔ تو ہم ویسے بھی، اور اوپر سے فیٹف پہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا، تو ہم ویسے بھی اس کی کمپلائنس کے اندر ایکشن لے رہے تھے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم ایکٹ کریں گے۔ بدقسمتی سے بجائے ثبوت دینے کے ایک پورا وار ہسٹیریا ہندوستان کے اندر بڑھتا گیا۔ میں ادھر اپنی پاکستان کے میڈیا کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں بڑا میڈیا کا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پچھلے 15 سال جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے پاکستان میں، میڈیا نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ بم دھماکوں سے کس طرح کی تباہی مچتی ہے، کس طرح کے ہسپتالوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وکٹمز ہوتے ہیں بم اٹیکس کے، اور جس طرح کے کیجولٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں۔ تو ہمارے میڈیا میں وار مانگرنگ نہیں کی، انہوں نے بڑی میچور ایٹیٹیوڈ دکھائی۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہندوستان میں جس طرح کا وار ہسٹیریا تھا، ہمیں یہ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا پاکستان میں۔ لہٰذا یہ بھی میں نے پیغام دیا کہ اگر آپ اگر وائلیٹ کریں گے جو بھی کوئی پاکستان کے اگینسٹ ایکشن، تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور یہ صرف اس لیے کہا کہ یہ کوئی بھی سوورن ملک اجازت نہیں دیتا اپنے ملک میں کسی طرح کا اٹیک، لیکن ہم نے بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دیں۔ اب آج پہنچا ہے ڈوسیئر ہندوستان کا، آج انہوں نے پلوامہ کے اوپر ڈوسیئر بھیجا ہے، لیکن آج وہ ڈوسیئر بھیجا ہے اور 2 دن پہلے پاکستان پہ اٹیک بھی کر دیا، اگریشن کیا، انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی، UN چارٹر کی وائلیشن کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیئر دے دیتے اور پھر اگر ایکٹ نہ کرتا پاکستان تو اگلا ایکشن لیتے، لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے۔ اب ایک طرف پاکستان ان سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ہر قسم کی کوآپریشن، آپ کے اٹیک ہوا ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ہمیں بتائیں۔ دوسری طرف پاکستان افغانستان کا ایشو ہے، پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ایک چانس ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے امن آئے، اس میں پاکستان پوری کوششیں لگا ہوا ہے، اور ان کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ڈائلاگ ابھی ہوا ہے قطر کے اندر جو پاکستان نے اس کو کروایا ہے، تو ایک طرف وہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف ہمیں پتہ تھا تھریٹس آ رہی ہیں، اور جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پہ، اب ہمیں 4 بجے 3:30 بجے صبح کے مجھے پتہ چلا، آرمی چیف سے بات ہوئی، ایئر فورس چیف سے بات ہوئی، ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا، کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی، کدھر ہٹ کیا، ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بم پھینکے ہیں، لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفارمیشن نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ بھی آپس میں ڈسکشن میں کہ لوگ بڑے اپسیٹ ہوں گے پاکستان کے کہ دیکھیں جی انہوں نے کارروائی کی آپ نے واپس نہیں کی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئیں جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو ایسکلیشن ہو جائے گا، تو ایک ذمہ دار اسٹیٹ بن کے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپبلٹی اور ول ہے، اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں،
اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا، نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا. لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو 2 ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ 2 گر گئے. اب جو سچویشن آج ہے، ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں، کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے، کہ ہمیں ڈر ہے یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس ملک میں. ہماری جو آرم فورسز ہیں، انہوں نے جس طرح کی 10 سال 12 سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور جس طرح کے یہ ایکسپیرنس سے گزرے ہیں، یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز ہے. اور ساری قوم اس وقت متفق ہے. لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے، نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کہ بات آگے بڑھے. لہٰذا ہم نے پیغام بھی پہنچائے کل بھی ان سے، اور بھی فارن منسٹر نے باقی لیڈرز سے، دنیا کے فارن منسٹر سے بات چیت بھی کی، اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو. اب میں اسپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں، اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے. اب میں ہندوستان کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کویسچن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو 4 سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ، کیا ان ٹیکٹک سے، آپریشن سے، ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو؟ جس طرح ایک ہندوستان کے پولیٹیشین نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنس کشمیر میں موومنٹ شروع ہو چکی ہے. اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے. میں جب 20 سال پہلے ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا تو جو 20 سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو وہ کانکلیو تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ علیحدگی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے. اب جو کشمیر کا سچویشن ہے، کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں، بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ. آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے آزادی کی. تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ، کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی، کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ کشمیر میں ایک 19 سال کا نوجوان کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بام بنا کے اڑاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو؟ کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا؟ یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے، کیا یہ انہی ٹیکٹکس، اسی آپریسو ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا؟ جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا. تو ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹک سے جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں، کیا اگر اس 1 ڈائمینشنل اپروچ کا رزلٹ نہیں آیا تو آئنسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ڈبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن کی وجہ سے اس طرح کے کوئی دہشت گردی ہوگی، اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر. ایک اور جو آرگیومنٹ میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں، اس کو بلیم کر رہے ہیں اسلامک ریڈیکلزم کے اوپر، کہ
کہ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خودکش حملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ 9/11 سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خودکش حملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائیگرز کے، جو ہندو تھے۔ تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے۔ یہ جو سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے، اس کو اگر صحیح طرح اینالائز کریں، یہ ڈیسپریشن، یہ ایک ویپن آف دا ویک ہوتی ہے۔ ایک مایوسی میں، ایک ذلت میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا لیتا ہے۔ اس کو اینالائز کریں۔ اور میں پھر سے انڈیا میں، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں انڈیا کرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو، دوستیاں ہیں میری پرانی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ جو متفق نہیں ہیں جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں، اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوا ہے، ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر، ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے۔ کاش کہ ان کے میڈیا نے وہ دیکھا ہوتا جو ہمارے میڈیا نے دیکھا پچھلے 12 سال، جو بم اٹیکس اور جو لوگ زخمی ہوتے، جو 70,000 ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں، کاش وہ اگر یہ دیکھ رہے تھے وہ ایسی اس طرح کی وار مانگرنگ نہ کریں، کیونکہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی جیتا نہیں ہے۔ اور جنگ وہ ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہے جو ہم پاکستان اور ہندوستان کے پاس ہتھیار ہے، کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے جنگ کا۔ اور مجھے ایک خوف ہوتا ہے کہ یہاں مس کیلکولیشن نہ ہو جائے۔ عموماً کئی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ملک تباہ ہوئے ہیں مس کیلکولیشنز کی وجہ سے۔ یہ جو ساتھ ہمارے افغانستان میں مس کیلکولیشن تھی، سوچا کہ بڑی جلدی چند مہینے میں دنیا کی سب سے پاورفل فورس تھی کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ آج 17 سال کے بعد اگر انہوں نے اتنی دنیا کی ایک وہ فوج جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنے عظیم ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آئی، اگر وہ آج ڈائیلاگ پہ آ گئی ہے تو جنگ سلوشن مسئلوں کا نہیں ہے۔ اور یہ جب وار مانگرنگ شروع ہوتی ہے اور آپ ایسکیلیشن کی طرف جاتے ہیں، مثلا اگر ہندوستان آپ کوئی ایکشن لیتا ہے تو ہمیں مجبوری ایکشن لینا پڑے گا، وہ کدھر جائے گی اس کے بعد بات؟ اور پھر یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں کہ انڈین پولیٹیشین نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے پاکستان۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیا مطلب نیوکلیر بلیک میل کر رہا ہے؟ یہ ایک قسم کا کہنا یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اس لیے ہم یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں ہندوستان میں۔ میرے خیال میں اسپیکر صاحب اور میں اپنے ساری جتنے بھی فیلو پارلیمنٹیرینز ہیں، میں آج سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان آج جدھر کھڑا ہے، ہماری صرف ایک انٹرسٹ ہے کہ ہمارے خطے میں اسٹیبلٹی ہو، امن ہو، تاکہ ہم اپنی جو اصل کام ہے ایک حکومت کا کہ لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ اور وہ تب آتا ہے جب امن ہوتی ہے، امن کے اندر انویسٹمنٹ آتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، دولت بنتی ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ یہ جو ٹینشن ہے یہ نہ پاکستان کو فائدہ دیتی ہے نہ ہندوستان کو فائدہ دیتی ہے۔ میں نے جس طرح کہا، میں نے کل بھی کوشش کی نریندر مودی سے بات کرنے کی اور صرف یہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ باقی اپنے دوستوں کو بھی، میں شام کو میری بات ہو رہی ہے ترکی کے پریزیڈنٹ سے بھی، ہم ان کو بھی کہیں گے کہ اس میں کروائیں۔ لیکن اس کو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کی، اس کو ایک کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ کمزوری نہیں ہے۔ اس میں غلط سگنلز نہیں ملنے چاہیے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو 2 بادشاہ تھے، ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھا، دوسرا ٹیپو سلطان تھا۔ بہادر شاہ ظفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی، تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی میں گزاری۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا، ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا کہ کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے
یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے۔ اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے۔ ایک قوم اگر اس کو آپ پش کر دیں گے، کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان، اگر اس کو پش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے، تو ایک غیرت مند قوم آزادی کے لیے لڑے گی، وہ غلامی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور میں اس لیے آج ہندوستان کو اور نریندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دھکیلیں، کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے، اور مجھے پتہ ہے کیونکہ ہماری پریپریشنز ہیں، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ اور کدھر کھڑی ہے۔ اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے، وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا، تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتہ ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی۔ اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں، کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر دو ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں، ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرف، کیونکہ آج تک کبھی بھی ایک دفعہ ہوا ہے کیوبن کرائسس، مسائل کرائسس، اس کے علاوہ کبھی بھی اس طرح کا سچویشن نہیں آیا۔ اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی، اس جدھر آج ہم کھڑے ہیں اس سے زیادہ سچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کرے۔ شکریہ۔ سوری، میں ایک چیز کہنی بھول گیا اینڈ میں، ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے، ہم ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس۔ جناب شہباز شریف صاحب۔